علیکم. آج سورہ جاسیہ کی 13ویں آیت کی تلاوت سے شروع ہونا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُم فِي رحمته فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُم فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آگے چل رہے ہیں لوگوں. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس میں زیادہ کوئی حل طلب آیات نہیں تھی، اس لیے میں نے لمبی تلاوت کر لی ہے. میرا خیال ہے پورا کر لیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. تجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے فضل کی تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو. یہ آیت اس مضمون کی دوسری کتابوں میں مذکور آیات سے مختلف ہے، اور قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی مختلف ہے. عموماً ہواؤں کے مسخر ہونے کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں کشتیاں ہواؤں سے چلا کرتی تھیں. یہ عظیم شان قرآن کریم کی سچائی کا نشان ہے کہ یہاں سمندر کو مسخر کرنے کا ذکر فرمایا ہے. اگر سمندر مسخر نہ ہو تو کچھ انسان کی کچھ پیش نہیں جاتی، اور وہ اس وقت تک مسخر رہتا ہے جب تک اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کا حکم اٹھ جائے تو سمندر کے سامنے کسی بڑے سے بڑے جہاز کی بھی کچھ پیش نہیں جاتی. تو بہت عظیم شان امر کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو کہ خدا نے اگر سمندر تمہارے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو اس کے اذن کے بغیر تمہاری کشتیاں کوئی کام نہیں دے سکتی تھیں. یہ اس لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کے فضل ڈھونڈو، ان کی تلاش میں نکلو،
اور سمندر ہی کے ذریعے انسان کو بہت سی نعمتوں کا علم ہوا اور ان کو اپنے ممالک میں منتقل کرنے کی توفیق ملی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، شکر کرو اس کا۔ لیکن سمندر ہی کی بات نہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جمیعًا منہ، تمام کا تمام اس کی طرف سے۔ یہاں منہ کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ کیوں جی؟ جو مسخر ہوا وہ سب کا سب یا اللہ کی طرف سے، ہو کی ضمیر خدا کی طرف جاتی ہے، یہ بتائیں۔ دونوں طرف، ہاں، اصل یہ بات ہے کہ دونوں طرف جا رہی ہے، یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ جمیع من ہو ایک چھوٹا سا جملہ الگ بن جاتا ہے کہ یہ تمام تر سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سارے کا سارا کلیتاً اس نے مسخر کر دیا۔ اور یہ دونوں باتیں بالکل حقیقتیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک حقیقتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ سمندر کا مسخر ہونا تو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے، مگر آسمان و زمین کا جو مسخر فرمایا گیا ہے وہ کچھ تمہیں معلوم ہوگا اور کچھ آئندہ معلوم ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانات ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ آیت اس آیت کے ساتھ ان معنوں میں منسلک ہے، یعنی یہ اظہار کلام، یہ اظہار بیان ظاہر کر رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی مسخر ہے وہ اس پر غور کرنا چاہیے، وہ کیا کچھ ہے جو مسخر ہے اور کیا کچھ ہے جو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تو ان لوگوں سے کہہ دے جو ایمان لائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ایام پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ کے ایام پر کوئی امید نہیں رکھتے کہ ایسے ایام آئیں گے، وہ ان سے مغفرت کا سلوک کریں۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ان اعمال کی جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں مغفرت سے کیا معنی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ بندوں کو اپنے سے زیادہ غفور سمجھتا ہے کہ وہ تو بخش دیں اور اللہ نہ بخشے؟ کیونکہ اس آیت کے آخر پر یہی اظہار ہے کہ اللہ جزا دے گا ان کو۔ اس اشکال کو دور کریں۔ یغفروا میں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں خدا کے بندوں کے ساتھ، ان کی بخشش مراد ہے، مگر ساتھ یہ یقین دہانی بھی ہے کہ تم بخشش کا سلوک کرو گے تو تمہاری انسانی قدریں اور زیادہ بلند ہوں گی اور خدا کی خاطر صبر کرنے کے نتیجے میں تمہیں اس کی جزا بھی ملے گی۔ لیکن جہاں تک ان لوگوں کی زیادتیوں کا تعلق ہے، اللہ ان کا بدلہ خود اتارے گا۔ تو خود اللہ کا بدلہ اتارنا اس میں پیش نظر ہے۔ اور ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے دن بھی لے کے آتا ہے جس میں ان لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے، اور وہ دن اس دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔
تو ایام اللہ سے مراد خدا تعالیٰ کی پکڑ کے دن ہے، چونکہ پکڑ کے دن پر ان کو امید نہیں ہے، اس لیے وہ زیادتیوں میں شعر ہو جاتے ہیں. تو یہ مضمون ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح منسلک ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی کوئی نیک اعمال بجا لاتا ہے تو اپنے ہی نفس کی خاطر. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے ہی نفس کے خلاف. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی تھی اور حکم عطا فرمایا تھا اور نبوت عطا فرمائی تھی، اور انہیں رزق طیبات میں سے رزق عطا فرمایا تھا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اگر تھی کا لفظ اڑا دیا جائے تب بھی یہ مضمون اس طرح بن جائے گا. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی اور پاک چیزوں میں سے انہیں رزق عطا کیا اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو بغیر تھی کے بھی یہ ترجمہ مناسب معلوم ہوتا ہے. یہاں بات یہ ہے کہ الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے، اور اس کے بعد حکم سے کیا مراد ہے. پھر ڈاکٹر صاحب جی نہیں، کتاب سے پہلے مراد لے لیں. یہاں یہود کی بات نہیں ہو رہی، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اور اسرائیل کی اولاد کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ الکتاب کی تعلیم ہے. اس الکتاب میں بعد میں تورات بھی داخل ہو گئی تھی. تو ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب جو عطا کی ہے، اس میں الکتاب کا مفہوم تورات کے مفہوم سے وسیع تر ہے. والحکمہ، اور حکم عطا فرمایا. حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم کے دو معنی ہیں، ایک ہے حکمت اور ایک ہے حکومت، اور یہ دونوں باتیں درست ہیں. حضرت داؤد کے تعلق میں حکم کے یہی معنی قرآن کریم فرماتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ اس کے سمجھنے کی حکمت بھی دی تھی. یعلمہ الکتاب والحکمہ کی آیت اس مضمون کو کھول رہی ہے کہ اگر کتاب تو دے دی گئی ہو اور اسے سمجھنے کی حکمت عطا نہ کی گئی ہو تو انسان رستے سے بہک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا سمجھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ ظاہر پر عمل کرنے کے لیے تعلیم نہیں ہے، بلکہ جو تعلیم ہے اس کی گہری حکمتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اس لیے الکتاب والحکمہ، اس میں دونوں معنی ہیں، کتاب اور اس کی حکمت، اور حکومت بھی عطا کی. والنبوۃ، اور نبوت بھی. یہاں کتاب کے مان بعد نبوت نہیں بلکہ حکم کے ساتھ نبوت کو جوڑا گیا ہے، کیونکہ بہت سے بنی اسرائیل نبی بادشاہ بھی تھے، ان کو نبوت اور حکومت اکٹھی ملی تھی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. اس بارے میں پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ فضیلت اس زمانے سے ہی تعلق نہیں رکھتی بلکہ آج کے زمانے سے بھی تعلق رکھتی ہے. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں شریعت کی کھلی کھلی روشن تعلیمات عطا کیں.
الامر سے مراد یہاں شریعت ہوگا. بینات من الامر، ہم نے انہیں شریعت کی کھلی کھلی روشن آیات عطا کی. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، کھلی کھلی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں تھی. ان کو شریعت کی جو کھلی کھلی باتیں عطا کی گئیں، مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مضمون کو اس طرح بار بار تفصیل سے ان پر کھولا گیا کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں تھی. اس کے بعد ان کے لیے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی جائز گنجائش نہیں رہتی. لیکن فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، انہوں نے اختلاف کیا ہے علم آنے کے بعد، جس کا مطلب یہ ہے کہ بددیانت لوگ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے تھے، ورنہ علم آنے کے بعد اختلاف نہ کرتے. اور علم آنے کے بعد اختلاف وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو ایک دوسرے پر اپنی فضیلت جتاتے اور ایک دوسرے سے بغض رکھتے اور ان کی سرداری کو قبول نہیں کرتے. یعنی اس بات سے قطع نظر کہ وہ سچی بات کہتے ہیں یا جھوٹی بات کہتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت ان کے ضمیر میں گونجی جاتی ہے، اور وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے مد مقابل علماء کی باتیں، ان کی باتوں کی وہ کھلم کھلا تائید کریں، کیونکہ گویا وہ ان کے ہی پیرو سمجھے جائیں گے. بس وہ اختلاف کیا کرتے ہیں علم آنے کے بعد اپنی طبیعت کی بغی کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، ان کے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس باہمی بغاوت اور بغض کی وجہ سے، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا. فی ما کانوا فی یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر، پھر ہم نے تجھے ایک عظیم امر شریعت پر قائم فرما دیا، بس اس کی پیروی کر. ولا تتبع احوال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ پہلی شریعت سے زیادہ عظیم تھی. علی شریعت من العمل میں جو شریعہ کا نقرے کا استعمال ہے، یہ اس شریعت کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک عظیم شریعت پر تجھے قائم فرما دیا، بس اسی کی پیروی کر. اور ان لوگوں کی پیروی نہ کر جنہیں علم ہی کوئی نہیں، کیونکہ بعد العلم اگر انہوں نے بغاوت کی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً یہ اللہ کے مقابل پر تیرے کسی کام نہیں آ سکیں گے. تجھے اللہ ہی کی پیروی کرنی چاہیے. تو تھی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر بعض باتوں میں جب آپ کو تاکید ہوتی ہے تو امت مراد ہوتی ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور لازماً ظلم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، جبکہ اللہ متقیوں کا دوست ہوتا ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ یہ ظلم میں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. آپ کو اپنا تجربہ ہے، جب بھی آپ پر ظلم کا سوال اٹھتا ہے تو سارے فرقے اپنے اختلافات کے باوجود اکٹھے ہو جاتے ہیں. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں اور یقین لانے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت. بصیرت افروز باتیں ہیں لوگوں کے لیے، یعنی وہ بصیرت حاصل کریں یا نہ کریں، مگر یہ ہیں تو بصیرت ہی کی باتیں.
لیکن جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اس میں اور رحمت بھی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان اجعلہم کالذین آمنوا، کیا وہ لوگ جو طرح طرح کے گناہ کماتے ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک فرقان کا ذکر ہے جو نیک اعمال کے نتیجے میں فاسق فاجر اختلاف کرنے والوں اور خدا پر ایمان لانے والوں پر میں تفریق کر دیتی ہے۔ وہ فرقان جو برے اعمال کرتے ہیں، ظلم سے پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ برے اعمال کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی بدیاں کماتے ہیں، ان کا معاشرہ بدیوں سے بھر جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے ان کے عمل تفریق پیدا کریں گے، وہ ایک جیسے دکھائی دیے جا ہی نہیں سکتے، اس طرح کہ گویا ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مومن بندوں کو یہ خدا تعالیٰ توفیق بخشتا ہے کہ ان کی زندگی ایک کھلا کھلا نشان بن جاتی ہے، ان میں برائیوں سے دور ہٹنے کا رجحان ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری قوم میں برائیوں میں مبتلا ہونے کا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ گویا ایک جیسا سلوک ہوگا، یہ غلط ہے۔ ایک جیسا سلوک نہ اس دنیا میں ہوگا نہ اس دنیا میں ہوگا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے مطابق جزا دے جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ اس میں گناہ نہیں، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق کے متعلق پہلے بھی میں بات بار بار کھول چکا ہوں کہ یہاں باطل کے مقابل پر حق کو استعمال فرمایا گیا ہے، اور جو قرآن کریم کی آیات باطل کا مضمون پیش کرتی ہیں اس کے برعکس مضمون حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور لازم نتیجہ ہے اس بات کا کہ انہیں جزا دی جائے، کیونکہ اگر باطل پیدا کیا ہوتا تو جزا سزا کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اگر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو لازماً اس کی جزا ہونی چاہیے کوئی، لیکن جزا ایسی ہوگی کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا تو نے ایسے شخص کے معاملے پہ غور نہیں کیا؟ کیا تو نے غور کیا ایسے شخص پر؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی ہی خواہش کو معبود بنائے بیٹھا ہو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے کسی علم کی بنا پر گمراہ قرار دیا ہو۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ دراصل یہی ہے کہ اپنی خواہش کو معبود بنائے ہوئے ہے۔ تو جو شخص خواہش کو معبود بنائے ہے، اور اللہ کو چونکہ اس کا علم ہوتا ہے اس لیے اس کو گمراہ قرار دینے میں یہ علم کام کر رہا ہوتا ہے کہ خدا اس کا معبود نہیں، اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم کا شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو وہ ختم علی سمعہ میں، اور اس کی سماعت پر مہر لگا دی، وقلبہ، اور اس کے دل پر، اور
جعل اعلیٰ بصرہ غشاوہ، اور اس کی بصیرت پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ جو مضمون ہے اسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس آیت پر غیروں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے اور خود اپنے بھی غلط بہکائے جاتے ہیں۔ ہرگز خدا کا یہ فعل اپنی طرف سے جبر کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ جو شخص اپنے ذات کو، اپنے وجود کو اپنا معبود بنا لے گا، اپنی خواہشات کو معبود بنا لے گا، اس کا گمراہ ہونا ایک قطعی بات ہے، اور ایسے شخص کو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، بندہ ہو جایا کرتا ہے اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا۔ جس نے اپنے معبود کی، اپنی ذات کی پیروی کرنی ہے یا عبادت کرنی ہے، سب غیر اس کے لیے نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کو سچائی سنائی بھی جائے تو سمجھ نہیں آئے گی، دکھائی بھی جائے تو دکھائی نہیں دے گی۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ایسے شخص کو اللہ کے بعد پھر کون ہدایت دے گا؟ یعنی اللہ سے دوری کے باوجود کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، بس کیا افلا تذکرون، بس کیا وہ نصیحت نہیں پکڑیں گے؟ وقالوا ما ہے الا حیاتنا الدنیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں۔ قالوا ما حیا الا حیاتنا الدنیا، یہ سے مراد یہ زندگی اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں، نموت و نحیا، اس میں ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں یا زندہ بھی رہتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدار، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔ امتداد زمانہ سے، مرور زمانہ سے ہر زندہ مر جاتا ہے، یہ تو وہ دیکھ رہے ہیں، ایک امر واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں گویا زمانہ ان کو مارتا ہے اور کوئی باشعور ہستی نہیں مارتی۔ اس بات کو اس نہیں سوچتے کہ زمانے کا یہ جو سلسلہ ہے مارنے کا، اسے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، تو وہ زمانے تک ہی بات چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات ان کی سچی ہے بظاہر۔ جو پیدا ہوا وہ مرے گا، عمر کے گزرنے کے ساتھ انسان بوڑھا ہو کے انحطاط پذیر ہوتا ہے اور پھر اس نے مرنا ہی ہے۔ تو ما یہلکنا الا الدہر میں اس نتیجے کی نفی کی گئی ہے جو اس سے پہلے نکالا گیا تھا کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ جب زمانے نے مارا تو پوچھا کیوں جائے گا؟ وما لہم بذلک من علم، انہیں ان امور اس بات کا کوئی بھی علم نہیں کہ موت اور زندگی کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا ہے، اس بات کا کوئی علم نہیں۔ انہم الا یظنون، یہ محض ان کی ظنی باتیں ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ما کان حجتہم، ان کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی مگر یہ کہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو واپس لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ کیا دلیل ہوئی بتائیں؟ جی نہیں، انہیں زندہ کیوں کرو؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، اصل یہ
مضمون پہلے بھی گزر چکا تھا، اس کے متعلق میں کھول چکا ہوں بات کو کہ پہلے سلسلہ یہ اس بات کا گزرا ہے کہ دہر نہیں مارتا، زمانہ از خود نہیں مارتا، بلکہ اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ وہ مارتا ہے، اور اگر اللہ کا قانون ہے تو پھر جواب ہوگی۔ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر زندہ کرنا خدا کے اختیار میں ہے اور تم خدا کے قائل ہو تو گویا اپنے خدا سے کہہ کر ان کو لا کے دکھا دو، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو لوگ مر جاتے ہیں، جن کو زمانہ مار دے، ان کو کوئی زندہ کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ واقعی کوئی خدا ہے جس کا قانون جاری ہے، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی پھر اس کو زندہ کر کے دکھانا چاہیے۔ اور جو بات وہ بھول جاتے ہیں، جس کا میں پہلے اپنے درس میں ذکر کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ان کے زندہ ہو کر خدا کی طرف جانے کا دعویٰ کرتا ہے، نہ کہ زندہ ہو کر اس دنیا میں لوٹنے کا۔ اس لیے مطالبہ غلط کر رہے ہیں۔ قل اللہ، اس کا جواب دیکھیں، بالکل یہی ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، تو کہہ دے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مارے گا، یا تمہیں پھر مارتا ہے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامت، تو کہہ دے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مارتا ہے، پھر قیامت کے دن کی طرف، جس میں کوئی شک نہیں تمہیں اکٹھا کر کے لے جائے گا۔ بس یہاں لانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا قرآن کریم نے، فرمایا ہے قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کر کے لے جائے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن کی بادشاہت بھی جب حشر برپا ہوگا۔ یومئذ یخسر المبطلون، اس دن جھوٹ بولنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھے گا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن تم اس کی جزا دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں گھٹنوں کی پہ بل گرائی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن تو لوگ اٹھائے جائیں گے اور کھڑے کیے جائیں گے۔ جو اکثر جگہ جو منظر کشی ہے وہ تو صف بصف کھڑے ہونے والوں کی کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ گھٹنوں کے بل کا کیا مطلب ہوا؟ جی ان کے تکبر توڑ کر ان کو عجز میں مبتلا کیا جائے گا۔ گھٹنوں کے بل گرنے والا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی برتری تسلیم کر لے اور اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کر دے خود۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ عاجز تو نہیں ہیں مگر عجز پر مجبور کر دیے جائیں گے، یہ ہے۔ اور کل امت تدعی الی کتابہا، اور ہر امت کو اس کی کتاب کے مطابق جانچا جائے گا۔ پہلے کتابوں کا ذکر تھا نا، پہلوں کو یہ کتاب دی اور فلاں کتاب دی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر امت کو اس کی کتاب کے مطابق جانچا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا امتحان قرآن کریم کے مطابق ہوگا، جو سب سے عظیم
اور کامل کتاب ہے۔ اب یہ خوشخبری ہے یا ڈراوا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، سمجھے؟ ڈراوا تو ان معنوں میں بنتا ہے کہ ان کی جانچ پر پھٹک کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے، ہر ایک پی ایچ ڈی کا امتحان دے گا، پرائمری امتحانوں کا زمانہ ختم ہو گیا، تو بڑی مصیبت ہے یہ تو ایک قسم کی۔ لیکن وہی کتاب جس کے مطابق جانچا جائے گا ان کے لیے آسانی کے وعدے بھی کر رہی ہے۔ اس لیے یہ مراد ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اگر تمہیں توفیق ملے اور تم اس کی اعلیٰ تعلیمات پر عمل کرو تو تمہیں وہ جزا دی جائے گی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور اگر تم ناکام رہ جاؤ اور کمزوری دکھاؤ تو یہی کتاب تم سے مغفرت کے وعدے بھی کر رہی ہے۔ کوئی بھی جان اس کی توفیق سے بڑھ کر نہیں پوچھی جائے گی، کسی پر اس کی توفیق سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ بس اسی مضمون کے اندر ہی انذار کے پردے میں خوشخبری بھی لپیٹی ہوئی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ کلام کرے گی۔ یقیناً تم جو کچھ کرتے تھے ہم اسے تحریر میں لے آتے تھے۔ ھذا کتابنا میں کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن کریم یا ہر کتاب جو دی گئی؟ ڈاکٹر صاحب ہاں، ہر ایک کتاب اس کے اوپر گواہ ہوگی، اس لیے ہر کتاب مراد ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے، تمہارے اوپر یہ حق کے ساتھ گواہی دے گی۔ حق کے ساتھ ینطقوں میں گواہی دینا بھی ہے، بولنا اور استدلال کرنا بھی ہوتا ہے، تبھی منطق اس سے نکلا لفظ۔ تو یہ کتاب وہ حق کے ساتھ تمہارے خلاف استدلال کرے گی، اور یہ استدلال کا مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے کہ ہر ایک کو دلیل کے زور پر جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ محض خدائی فیصلے کی وجہ سے کسی کو غلط اور مجرم قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں دلائل ہوں گے جو پیش کیے جائیں گے، مثلا چمڑوں کی گواہی اور اپنے اعمال کی گواہیاں جس طرح قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں وہ خود ان کے خلاف استعمال ہوں گی۔ یہاں ینطق سے مراد یہ ہے، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ اس کے حق میں مزید استدلال ہے کہ ہم ضبط تحریر میں لے آتے تھے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو نطق کی بات ہو رہی ہے یہ استدلال کی بات بھی ہو رہی ہے، کیونکہ جو چیز ضبط تحریر میں آ چکی ہو وہ قطعی گواہی ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ تم ساتھ کرتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ضبط تحریر میں لے آتا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، یہاں میں رحمہ پڑھتا تھا نا پہلے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، یہاں جو دوسرا فے ہے وہ نتیجہ نکالنے والا فے ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے یوں کیا ہے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اس کے نتیجے میں ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ایک کھلی کامیابی ہے۔ وقال الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یہ ان کا ذکر کر کے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان سے یوں خطاب ہوگا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا
تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور تم ایک مجرم قوم بن گئے. کنتم قوم مجرمین وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب یہ کہا جائے گا کہ اذا سے قیلہ کا ترجمہ استقبال میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب یہ کہا جائے گا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا تھا، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی ایک ایسی چیز تھی جس میں کوئی بھی شک نہیں. قلتم، سچا ہے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور جب کہا جائے گا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور ساعت کی گھڑی میں کوئی بھی شک نہیں، تو اس وقت تم کہو گے ہم نہیں جانتے کہ ساعت کیا چیز ہے. اس سے مراد قیامت کے دن کا مکالمہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس دنیا کا مکالمہ ہے. تو اذا قیل لہم کا ترجمہ کہا جاتا ہے ہونا چاہیے، پھر کہا جائے گا نہیں. ٹھیک، اس کو درست کر لیں آپ. اور جب کہا جاتا ہے، یعنی چونکہ یہ مضارع بنتا ہے اذا سے، اس لیے مستقبل بھی مراد ہو سکتی ہے اور استمرار بھی مراد ہو سکتی ہے. بس اور جب ان سے کہا جاتا ہے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ساتھ میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے ہو، کہو گے نہیں، تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ ساتھ کیا چیز ہے. ہم ایک ظن سے بڑھ کر گمان نہیں کرتے، اور ہم ہرگز یقین لانے والے نہیں. ہم ایک ظن سے بڑھ کر گمان نہیں کرتے میں یہاں ضمیر قیامت کی طرف نہیں پھیری گئی. یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس قیامت کو، اس گھڑی کو ایک ظن سے بڑھ کر گمان نہیں کرتے. وہ اپنی سوچ کا طریقہ ایک نارمل طریقہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تدبر کرتے ہیں، جو غور فکر کرتے ہیں، اپنے خیالات کے مطابق ہی فیصلہ لیا کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ان نظن الا ظنا، ایک یہ مراد ہے کہ ہم ظن سے زیادہ کی استطاعت نہیں رکھتے. نریدھا ظنن اگر ہوتا تو اور بات تھی. مراد یہ ہم میں ظن سے زیادہ کی کوئی استطاعت ہی نہیں ہے. ہم قیامت کو پرکھ کیسے سکتے ہیں؟ جو چیز موجود نہ ہو، سامنے نہ ہو، اس کا سائنسی مشاہدہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو ہم تو یہ اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ تمہارے اس دعوے کو پرکھ سکیں، کیونکہ ساتھ میں ہونا ہے تو کسی بات کے زمانے میں ہونا ہے. اب ہمارے سامنے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھان پھٹک سکیں. بس یہ وجہ ہے کہ ہم تو مجبور ہیں ظن کی پیروی پر. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور یہ بنا انہوں نے قائم کی ہے، ہم ہرگز یقین لانے والے نہیں ہیں، یعنی یقین لا سکتے ہی نہیں ہیں. دیکھنے میں بہت بڑی طاقتور دلیل ہے، لیکن قرآن کریم قیامت کے ظاہر ہونے کا تعلق بعض دوسرے امور سے اس طرح جوڑتا ہے
کہ اس دنیا میں ہی جزا سزا کے دن ایام اللہ آتے رہتے ہیں، ان سب باتوں کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، اسی لیے ان دلیلوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دلائل اس طرح قائم نہیں فرمایا کہ قیامت ظاہر ہو رہی ہے تم دیکھ رہے ہو، بلکہ اس طرح ظاہر فرمائے ہیں کہ گویا تم دیکھ رہے ہو۔ اتنا یقینی ہے اس کا ظاہر ہونا کہ وہ پیشگوئیاں جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں، انہی کا حصہ قیامت کی باتیں کرتا ہے ان پیشگوئیوں کا۔ اس لیے پہلے حصے کے اس بات سے دوسرے حصے کا اس بات بھی لازم آتا ہے۔ یہ طرز استدلال ہے قرآن کریم کی، چونکہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ظن کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا جس پر ہم فیصلہ دیں، اور ظنی فیصلے کے نتیجے میں یقین پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم یقین لانے والے نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہاں اس دلیل کو توڑنے کے لیے ایک اور دلیل بھی قائم فرما دی گئی۔ ان کے اعمال کی برائیاں یعنی ان کے بد نتائج ان پر ظاہر کر دیے جائیں گے یا ظاہر ہو گئے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی باتیں ان کو گھیر لیں گی، یعنی ایام اللہ نے آنا ہی آنا ہے۔ بس اگر وہ یقین چاہتے ہیں تو اس دنیا میں ان کو یقیناً دکھا دیا جائے گا کہ قرآن کریم کی مستقبل کی پیشگوئیاں حقائق پر مبنی ہیں، اور ایسے حقائق پر مبنی ہیں جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسا کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جن کو قیامت کا خیال ہی نہ ہو، اس کے نتیجے میں ان کے اعمال کو صحیح رکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا۔ دنیا میں جتنی بدیاں پھیل رہی ہیں وہ جی اٹھنے کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس یقین پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ تم جی اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ جب حساب کتاب نہیں ہونا تو جو مرضی کرو، تو تم نے ہمیں بھلا دیا اپنے نفس کی خاطر، تاکہ تمہیں چھٹی ہو جو چاہو کرتے پھرو۔ اور اس کا لازمی نتیجہ، منصفانہ نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں بھلا دیں گے، پھر جاؤ جہنم میں جو چاہو کرتے پھرو۔ اس کا نتیجہ تم نے لازمت دیکھنا ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اس لیے میں نے جو کہا نا جاؤ جہنم میں، یہی لفظ قرآن کریم میں استعمال فرما رہا ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی تمہارے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، یا مدد کرنے والوں میں سے کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے ہوگا کہ تم نے اللہ کے نشانات کو تمسخر بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ بس آج وہ اس عذاب سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ جب کوئی مددگار نہیں ہوگا تو نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ تم نے خدا تعالیٰ کے نشانات کو تمسخر کا ذریعہ بنا لیا
یہاں قوم کے اس حصے کا ذکر ہے جو انبیاء کے نشانات سے یا انبیاء کی ذات اور ان کے ماننے والوں سے تبصر کیا کرتے ہیں. جو نہیں کرتے اکثر نیک لوگ انہی میں سے ہوتے ہیں اور ان کو قطعی عذاب کا کوئی وعدہ نہیں دیا جاتا. اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ عذاب کا وعدہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ہوگا کہ تم نے ہمارے نشانات کو تمسخر کا ذریعہ بنایا. وغرتکم الحیات الدنیا اور اس دنیا میں جو تمہیں ظاہری برتری عطا کی گئی تھی اسی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُجْزَوْنَ مِنْهَا لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. بس آج کے دن وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. یخرجون اس کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے جو ان کو گھیر لے گا اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے اور ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات و رب الارض رب العالمین. بس اللہ ہی کی سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا بھی رب ہے تمام جہانوں کا رب. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اسی کی ہے ہر بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہ ہر غالب سے بڑھ کر غالب اور مکرم یا معزز اور وہ ہر غالب سے بڑھ کر غالب اور معزز اور حکمت والا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ ہے آسمانوں میں اس کی بڑائی جو ہے وہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر زمین میں بھی وہ بڑائی ظاہر ہونے والی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ جیسا خدا آسمان میں بڑا ہے ویسا زمین میں بھی ہو جائے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابل پر یہ فرمایا کہ ہے اور قرآن کریم یہی دعویٰ کرتا ہے. یہی وہ آیت ہے جس میں یہ دعویٰ فرمایا گیا ہے کہ خدا کی بڑائی صرف کوئی دور کے آسمانوں سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں. اس زمین پر بھی اس کی بڑائی لازماً ظاہر ہوگی جب اس کے دین کو غلبہ ہوگا. این موقع پر تلاوت ختم ہے ماشاء اللہ. اب سورہ الاعقاف کل سے شروع ہوگی. یہ لے لیں اور ٹھیک کر لیں اس جگہ کو. پتہ نہیں کیوں وہ حصہ نظر سے رہ گیا.